أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی ریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی تین آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ تینوں آیتیں چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس کے بالکل آخری رکوع نمبر 20 کی یہ تین آیتیں ہیں. آیت نمبر 196، 197 اور 198. 196، 197 اور 198. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کل سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہی ہیں، اور آج کے درس پر ہم 198 آیتیں مکمل کر لیں گے. یعنی انشاءاللہ العزیز بحمد اللہ تعالی وما توفیقنا الا باللہ، اگلا درس انشاءاللہ ہمارا سورہ آل عمران مکمل کر دے گا. اس کے بعد ہم سورہ نساء کی ابتداء کریں گے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے اس میں بہت ہی زبردست پیرائے سے تسلسل جاری ہے، کہ کبھی ایک آیت پر، کبھی 2 آیتوں پر، کبھی 4 آیتوں پر، کبھی 5 آیتوں پر بھی ہم نے درس لیے. ایک مرتبہ ایک درس میں ایک آیت پر کبھی 1 گھنٹہ بھی ہوا، کبھی 5 آیتوں پر 1 گھنٹہ بھی ہوا. مگر یہ جو تسلسل جو جاری رہا الحمدللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے. آج کی جو آیتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آخری رکوع ہے اس میں الگ الگ قسم کے مضامین اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں اللہ نے کائنات کی خلقت کا تذکرہ کیا، اس میں غور و فکر کرنے کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے موحدوں سے، وہ لوگ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے ہیں. ان کا تذکرہ کر کے ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا مرحلہ کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کر قبول کیا، کیا وجوہات ہیں، اس کا ذکر اللہ نے کیا. اس کے بعد بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کی بہت زبردست فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پچھلے کے دروس میں، پچھلے کی آیات میں اللہ نے بیان کی. اب یہاں سے پھر تھوڑا مضمون بدل رہا ہے. آیت نمبر 196 سے ان آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لا یغرنک
تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ حکمیہ انداز ہے. جیسے کوئی شخص کسی ماتحت کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اس طرح کوئی حکم دیتا ہے، اس طرح کا انداز اس آیت میں پایا جاتا ہے. جیسے لا یغرنک، یہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. غر کے معنی دھوکا، اور اسی سے اردو میں ایک لفظ بنا ہوا ہے کیا؟ غرور. بہت ہی پیارا لفظ ہے لفظ غرور. کیا معنی دیتا ہے یہ لفظ غرور؟ یہ معنی دیتا ہے کہ جس کے پاس غرور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے لا یغرنک، آپ کو دھوکا نہ دے. یعنی غرور کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کو خود کو دھوکا دے. اس لیے جو شخص غرور اور گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بڑے آ اور تاؤ کے ساتھ چلتا ضرور ہے، لوگ اس کی بظاہر عزت ضرور کرتے ہیں، مگر اصل میں اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں. تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. تو غرور کے معنی دھوکا دینے کے ہیں. جیسے قرآن میں بہت سی جگہ پر اس دنیا کے تعلق سے بھی آیا کہ متاع الحیات حیات الغرور یا متاع الغرور، یہ جو ہے یہ ایسی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جو دھوکا دینے والی ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا. لا یغرنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوکے میں نہ آ جائیں. تقلب، قلب یقلب، تقلیباً کے معنی الٹ پلٹ کرنے کے، پھیرنے کے، پھرنے کے، آنے جانے کے، نقل و حمل کو، ٹرانسپورٹیشن کو کہتے ہیں. بیسک اور بنیادی معنی تقلب کے الٹ پلٹ کرنے کے. قرآن مجید میں بہت جگہ پر یہ لفظ الٹ پلٹ کے معنی میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تقلب، اقلاب، پلٹا ہوا. یہاں نقل و حمل کے معنی میں ہے، ٹرانسپورٹیشن کے معنی میں ہے، چلت پھرت کے معنی میں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکہ نہ دے یا آپ دھوکے میں نہ آ جائیں. تقلب، چلنا پھرنا. کن لوگوں کا؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے. کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے. کہاں چلنا پھرنا؟ فی البلاد، بلد یعنی شہر، اس کی جمع بلاد. شہروں میں چلنا پھرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکہ نہ دے. بہت ہی زبردست آیت ہے غور و فکر کے لیے. اور انداز دیکھیے کیا زبردست الفاظ اللہ تبارک عربی کے استعمال کر رہا ہے. بہت مختصر الفاظ، جملہ بڑا سیدھا سادہ ہے، مگر اس کی گہرائی اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا زیادہ اس پر غور و فکر کیا جائے اتنے زیادہ معنی اور مفاہیم اس میں سے نکلتے ہیں. سیدھا سیدھا سمپل سا ترجمہ کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. پہلی بات اس میں حالانکہ یغرنک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہا گیا، اصل میں اس کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہیں. اس کے مخاطبین اس امت محمدیہ کے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان لوگ ہیں. انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے، نام براہ راست مخاطبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، مگر حقیقتاً انڈائریکٹلی بالراست امت محمدیہ کے افراد سے کی گئی ہے. اس آیت میں خاص بات کیا ہے؟
آیت تو بڑی سیدھی سادھی ہے، جملہ بڑا سیدھا سادہ ہے، ایک کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں اے مسلمانوں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی کافر اگر چل رہے پھر رہے تو کس کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کفار اگر چل پھر رہے ہیں تو مسلمان تھوڑی بیمار پڑا ہوا ہے بستر پر کہ ان کا چلنا پھرنا دیکھ کر اس کو حسد ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے کہ یہ چل پھر رہے ہیں اور میں چل پھر نہیں رہا ہوں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے نا۔ تو کیوں اللہ نے کہا کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کی خواہش نہ کرنے لگ جاؤ تم۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شہر میں مسلمانوں کے سامنے چل پھر رہے ہو اپنے قدم پر۔ لفظ اللہ نے استعمال کیا بلاد، ورنہ بلد استعمال کر سکتا تھا۔ شہر میں چلنا پھرنا نہیں، شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شہروں سے کیا مراد ہوا؟ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا ان کا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اتنا زبردست معنی ہے اس آیت میں۔ اللہ جو کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ کافروں کی ترقی کو دیکھ کر دنیا کے حرص تمہارے دل میں نہ پیدا ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ شہروں میں چلنا پھرنا سے مراد کیا ہے؟ کافروں کی ترقی کو دیکھ کر دنیا کے حرص تمہارے اندر پیدا نہ ہو، دنیا حاصل کرنے کا تڑا اور لالچ تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ اے مسلمانوں، ایسا معلوم ہوا ہر زمانے میں جو شخص ایک شہر سے دوسرے شہر پر آسانی جا آ سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ پانی اور مال کی رواداری، مال کی کیا کہتے ہیں فراوانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس کے پاس مال دولت زیادہ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنے دور کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی۔ حالانکہ آج ٹرانسپورٹیشن سسٹم، نقل و حمل بہت زیادہ سہولتوں کے ساتھ ہے، تب بھی اگر ایک شخص ایک 200-300 کلومیٹر اگر سفر کر کے آ جائے، اس کو آج ہم ترقی میں نہیں مان رہے ہیں۔ اگر وہی ایک 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کوئی سعودی جا رہا ہے، کوئی چائنا جا کے آ رہا ہے، اور ایک ہفتے میں کم سے کم 5 بڑے بڑے کانٹیننٹس اگر گھوم پھر کے آتا ہے وہ، تو کہتے ہیں یار کیا لائف ہے اس کی۔ یہ ہے شہروں میں نقل و حمل، شہروں میں گھومنا پھرنا، فلائنگ، ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جانا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے کیا آیت ہے، اس وقت بھی فٹ ہو رہی تھی اور آج بھی فٹ ہو رہی ہے اور قیامت تک فٹ ہوں گی۔ انداز اس کا اتنا زبردست ہے، الفاظ اتنے سیدھے سادے استعمال کیے گئے، اتنے بامعنی کہ قیامت تک جو کچھ کافروں کے ساتھ ہوگا اس میں سمایا جائے گا وہ سارا معنی۔ معلوم ہوا کہ کفار کا شہروں میں ایک شہر سے دوسری شہر جانا، یعنی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونا اور اس کو بے جھجک خرچ کر کے پوری دنیا کا چکر لگانا، گھومنا پھرنا ہے مسلمانوں، اس سے تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے وہ پورے شہروں کا چکر لگا رہے ہیں۔ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے، تم ایک ہی جگہ جہاں پیدا ہوئے وہیں تمہاری موت ہو رہی ہے، تم باہر بھی نہیں جا سک رہے، لیکن اس کو دیکھ کر تمہارے اندر دنیا کی لالچ نہ پیدا ہو۔ متاع قلیل، یہ جو انہیں دیا گیا ہے، دیکھو شہروں میں چلنے پھرنے سے کیا ثابت ہو رہا تھا؟ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ جو اصل نقطہ جو نکالنا ہے وہ کیا ہے؟ شہروں میں چلنا پھرنا، ایک شہر سے دوسری شہر جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب مال و دولت بہت زیادہ ہے، سہولتیں بہت زیادہ ہے، لگزریس لائف بہت زبردست ہے ان کی۔ تو یہ جو دنیا جو انہیں دی گئی متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، ان کا انجام کا تو آخر کا کیا ہے؟ جہنم ہی ہے ان کا ٹھکانہ۔ مأوا کہتے ٹھکانے کو،
ان کا ٹھکانہ تو اصل جہنم ہی ہے، وہ بھی اصل میہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بات کی نصیحت کی کہ دنیا کے ہاتھ میں آ جانے سے، دنیا کی ریل پیل ہاتھ میں آ جانے سے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ جہنم سے چھٹکارا اس بات پر نہیں ملتا کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، اور یہ تو کفار کے پاس ہے، اور ان کا آخرکار جو انجام ہے وہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مسلمانوں، مال و دولت کی فراوانی کے لالچ میں نہ رہو۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ کچھ مثالیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ غافر یعنی سورہ مومن، سورہ نمبر 40، اس کے آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اللہ کی علامتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ ہے، اس بات کے لیے اللہ نے پوری کائنات میں اپنی علامتیں پھیلا دی ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر سمجھ کر بھی اگر کسی کی رسائی رب تک نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی اور ذریعہ، کوئی اور وجہ بیان کر دی جا رہی ہے تاکہ اللہ تک رسائی نہ ہو اور اسی شے، اسی چیز تک پہنچ ہو، جھگڑا کر رہے ہیں لوگ۔ یعنی ایک ایسی چیز، مثال کے طور پر سورج، مسلمان یہ کہہ رہا ہے، مومن یہ کہہ رہا ہے کہ سورج بنایا گیا ہے اتنے کمال کے ساتھ کہ اس کے جیسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، دنیا میں کوئی مخلوق ایسی مخلوق نہیں بنا سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق اللہ ہی ہے، وہ خالق اللہ ہی ہے۔ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے یہ کہنے پر بعض لوگ اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ سورج وہ مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اور پوری مخلوقات کو روشنی دے رہا ہے، مطلب وہ مخلوقات میں بھی ایک بھگوان ہے۔ یعنی کہ وہ جھگڑ رہے اللہ کی ان علامتوں میں، ان نشانیوں میں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ تک جو جن باتوں سے رسائی ہو سکتی تھی اس کو مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ مخلوق تک ہی ان کی رسائی سیمت رہ رہی ہے، وہیں محدود رہ رہی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، وہی بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو اللہ کی علامتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ کون لوگ جھگڑتے ہیں؟ الا الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہیں اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہی مضمون جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ایک کفار بھلے ہی وہ پوری دنیا کی سیر کر لے یا اس دنیا سے باہر نکل کر چاند پر یا مریخ پر کیوں نہ پہنچ جائے، تب بھی ان کی رسائی اللہ تک نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ اللہ ہی کے تعلق سے جھگڑتے ہیں، اللہ ہی کے تعلق سے ان کا سارا ڈیبیٹ، سارا مباحثہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر تم دنیا کی لالچ میں کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 میں کہتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بات مانتے ہیں، بہتان مانتے ہیں اللہ پر، اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت ہی پیاری بات اللہ نے کہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون، فکس قانون ہے بالکل، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، غیر تو غیر ہے، اپنے مسلمان جب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں،
جتنی چاہیے جان فشانی کے ساتھ محنت کیوں نہ کر لے، لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہونے والے، کیونکہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں کہا، قرآن کے نام پر جھوٹ، حدیث کے نام پر جھوٹ، صرف اس لیے کہ سنایا گیا ہے، سننا دلیل نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے متاع فی الدنیا، جو لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر تم دیکھو کہ بظاہر انہیں دنیا میں بہت کچھ مل رہا ہے، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعہم، اور وہ ایک دن ہماری ہی طرف پلٹ کر آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب عذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں ایک شدید سخت عذاب انہیں ہم چکھائیں گے، سخت عذاب انہیں ہم دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کفر کیا ہے ان کا کفر یہ کہ اللہ پر جھوٹی باتیں مانتے تھے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اور مانگتے بھی تھے تو کہتے تھے جو دینا ہے ہمیں دنیا میں ہی دے دے، جو دینا ہے ہمیں دنیا میں ہی دے دے، بما كانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سخت عذاب دے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 24 کے اندر اللہ کہتا ہے نمتعہم قلیلا، چھوٹی آیت ہے مگر بہت پیاری آیت ہے، ہم انہیں تھوڑا بہت فائدہ دے دیتے ہیں، کفار کو اس دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دے دیتے ہیں، ثم نضطرہم الی العذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف پلٹائیں گے، کیسے؟ بالکل لاچار اور مجبور کر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کاملہ کیسی ہے؟ جو اس دنیا میں حکومت کیا کرتا تھا، بادشاہ، شہنشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، نسترہم، بالکل لاچار اور بیچار، ایک دم کمزور کر کے، مجبور کر کے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی طرف لائے گا۔ یعنی جتنے کفار کل قیامت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ خوشی خوشی نہیں ہونے والے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا ان کو سوائے عذاب چکھنے کے۔ یعنی ایسا دیکھا گیا ہے اس دنیا کا، اگر اسٹیٹسٹکس اگر دیکھے، بہت ساری جیلیں بنی ہوئی ہیں، قید خانے جہاں پر قیدی ہیں، جن میں بہت سا لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہاں چاہ کر ہیں، کیا کہنا ہے ان کا؟ ہم یہاں چاہ کر ہیں، ہم چاہ کر یہ سزا بھگت رہے ہیں، ورنہ ہم چاہیں تو کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں تب آتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے تو چور اچکے ایسے ہیں جو اگر باہر اگر نکلے دنیا میں تو انہیں بھیک مانگ کر پیٹ بھرنا پڑتا ہے، وہی ایک آدھ پاکٹ مار لے، کسی کی چوری کر لے تو کم سے کم جیل میں 2 وقت کی روٹی سکون سے مل جاتی ہے۔ یہ کیسا قید خانہ ہے جہاں آزادی ہے؟ اللہ کہتا ہے ثم نضطرہم الی العذاب غلیظ، عذاب غلیظ، ہم ایک سخت عذاب کی طرف مجبور اور لاچار کر کے انہیں لوٹائیں گے۔ وہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب رہے گا کسی کی مرضی پر منحصر نہ ہوگا، ہر ایک بالکل بے بس، لاچار، بالکل ہتھیار ڈال کر تھک کر اس کو عذاب چکنا ہی چکنا ہے، کوئی راستہ ہی اس کے پاس نہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ طارق کی بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 17، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار بہت اچھل رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ مہلت دو ان کو، آپ مہلت دیتے جاؤ، امہلہم رویدا، یہ جو مہلت ہے ان کے لیے نقصان دہ ہونے والی ہے، یہ ایک وقت کا فائدہ ہے بس جو وہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد یہ مہلت ان کے لیے نقصان دہ ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کا کچھ متاع، کچھ فائدہ کفار کو ملنا، یہ ان کے لیے اصل میں عذاب کی بھی تیاری ہے۔ اسی طرح ایک آخری آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 61 کے اللہ کہتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، یہ آیت بالخصوص اس آیت کے لیے خاص ہے کیونکہ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں میں پہلے کفار کا تذکرہ ہوا، بعد میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا۔
इस आयत में भी पहले नेक लोगों का तज़किरा है, उसके बाद बद लोगों का तज़किरा है। सूरह क़सस की आयत नंबर 61 में अल्लाह कहता है अफमन वअदनाहु वअदन हसना, एक वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया, एक वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया, फहुव लाक़ीही, और बहुत जल्द उसको पाने वाला है। क्या बात मालूम हुई इससे? अल्लाह ताला अपने बंदों से वादा भी करता है और वादा भी बहुत अच्छा वादा करता है और ऐसा वादा करता है जो मिलने ही वाला है। जो अपने रब को मान लेता है, अपने रब की कुर्बत हासिल कर लेता है, उसको वादा मिलता है, वादा भी अच्छा वादा मिलता है और ऐसा वादा मिलता है जो पूरा होने वाला है। कमम मत्तअनाहु मताअल हयात दुनिया, क्या वो शख्स उस जैसा हो सकता है जिसको इस दुनिया में थोड़ा फायदा उठाने की चीज दे दी गई? गौर करने की बात है यहाँ पे, बिल्कुल हमारे मुसलमानों के लिए बहुत अहम नसीहतें हैं इसमें। हम समझते हैं दुनिया सेटल हो गई तो हम कामयाब, अच्छा जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, या ऐसा जॉब मिल गया कि बस सुकून से सुबह गए शाम में आए, महीने को महीना पैसे आए तो हम समझते लाइफ सेटल हो गई। अल्लाह कहते हैं एक ऐसा शख्स जिसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो अल्लाह का वादा, वादा हसना, जन्नत का इशारा है। लाकी, जिसको बहुत जल्द पाने वाला है। दुनिया मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। और एक वो शख्स जिसको दुनिया का फायदा दे दिया गया। ये आयत ये बता रही है इस दुनिया में एक ईमान वाले एक मुसलमान को जीने के लिए ये शर्त हटा देनी होगी कि दुनिया मिलना जरूरी है, ये शर्त हटा देनी होगी। इसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी अल्लाह के उस अगर वादे को पाना है तो। ये बात क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा अजीब भी लगता है, बिलखुसूस दुआत का ये मामला है, दाइयों का। कहते साहब दावत का बहुत जबरदस्त होगा, बस थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा ये धंधा बेस्ट हो जाए, वो धंधा बेस्ट हो जाए, फिर देखो हम कैसा काम करेंगे दावत का। अल्लाह बोलता है एक वो जिसके साथ मेरा वादा है और वो जरूर मिलने वाला है, वो जन्नत है, दुनिया का तस्करा ही नहीं उसमें। और एक वो है जिसको हम दुनिया दे रहे हैं और वो भी थोड़ा, मताउल हयात दुनिया, दुनिया का थोड़ा सा फायदा हम उसको दे रहे हैं। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह पूछ रहा है। अब हम चाह रहे नहीं, हम तीसरी कैटेगरी बनना चाहते हैं। या दो कैटेगरी अल्लाह ने जिक्र किया, हम तीसरी कैटेगरी बनना चाहते हैं। अल्लाह का वादा भी हमारे पास, पूरी दुनिया भी हमारे जेब में, और मरने बाद जन्नती मिलना। हम ऐसे दाई बनना चाहते हैं, हम ऐसे दीनदार, ऐसे मुत्तकी, ऐसे मुसलमान। कैसा हो सकता है? अल्लाह दो कैटेगरी जिक्र कर रहा है। एक वो जिसके बाद अल्लाह का वादा है और वो जन्नत है और मिलने वाली है इंशाअल्लाह। दुनिया हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इसका तस्करा ही नहीं है। दूसरे में सिर्फ दुनिया का तस्करा है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह पूछ रहा है। अल्लाह का वादा जहां होगा वहां दुनिया हो जरूरी नहीं है, और मांगने पर मिलने वाली है। मोमिन तो वही है कि उसे दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, लेकिन अल्लाह के वादे को पाने के लिए इस शर्त को हिटाना होगा, इसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी कि दुनिया नहीं भी मिलेगी फिर भी मैं काम करूंगा। इसलिए मैं बारह कहता हूं हमारे दोस्त अहबाब से, जो दुआत है, जो दाई है, जो दावत काम करते हैं, मैं कहता हूं कि अपनी लाइफ का शेड्यूल ही ऐसे बनाओ कि लाइफ में जितना चाहे उतार चढ़ाओ, थोड़ा बहुत तो काम होते रहना चाहिए। दावत का काम करते रहो, जितना आप फर्दर समझा सकते हैं फर्दर समझाओ। आप 4 लोगों को बिठा कर समझा सकते हैं, 4 लोगों को बिठा कर समझाओ। आप कोई टीम बनाकर काम कर सकते हैं, टीम बनाकर काम करो, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ये शर्त लगा करके थोड़ा सा एक धंधा सेट हो जाए, थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा ये फला बड़ा काम होगा ना, फिर देखो क्या काम, ये सब बोलने की बात है, असल में होता कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह कहता है एक वो शख्स जिससे हमने वादा किया, बहुत बेहतरीन वादा, जिससे उसको जन्नत मिलने वाली है और वो जरूर मिलकर रहेगी, और एक वो शख्स जिसको हमने दुनिया का थोड़ा फायदा दे दिया, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन, जिसको दुनिया दी गई है बहुत जल्द क़यामत के दिन अल्लाह हाजिर करेगा हिसाब किताब के लिए।
مطلب جس کو جتنا زیادہ دنیا مل رہی ہے اتنا زیادہ اس سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح سند والی حدیث میں کیا آتا ہے تذکرہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا خوش قسمت ہے مساکین، غربا اور مساکین، کہ وہ عمرہ سے امیر لوگوں سے 50,000 سال پہلے جنت میں چلے گئے، اور ادھر امیر حضرات جن کا خوب پیسہ پانی تھا، دنیا کما لیے تھے، جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، مگر حساب کتاب کے لیے ابھی کھڑے ہیں. حساب کتاب چل رہا ہے، ایک ایک پائی کے جب تک حساب نہیں دیتے تب تک جنتی ہیں، پھر بھی جنت میں نہیں جا پا رہے. مگر غربا اور مساکین چونکہ کچھ نہیں تھا، حساب کتاب پر آسانی ہو گیا اور جنت میں چلے بھی گئے. کتنے سال؟ 50,000 سال پہلے جنت میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ چند آیتیں تھیں قرآن مجید کی جو یہ بتاتی تھی کہ کفار کی دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ تھوڑا فائدہ ہے، بس اصل آخرت ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے. تو ان کا اس دنیا میں چلنا پھرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے آیت نمبر 197 میں اللہ کہتا ہے نیکوکاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لیکن الذین اتقوا ربہم، اصل میں کون لوگ ہیں؟ بلکہ متقی لوگ تو وہ ہیں، تقوی والے لوگ وہ ہیں کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ جن کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ متقی لوگ ہیں، انہیں اصل یہ چیز ملنے والی ہے. دنیا کا تھوڑا فائدہ، کتنا سب کچھ مل جائے تب بھی وہ تھوڑا ہی ہے، یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے آخرت میں جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ابد الآباد، ہمیشہ اس میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ بہت پیارا لفظ ہے صاحب. جب بھی اس کو میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی محبت ہو جاتی ہے. نزلا من عند اللہ، اور کم جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ہر بار بار نہیں. جس طرح یہ آیتیں، یہ الفاظ بار بار ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، بہت جگہ پر ہے. نزلا من عند اللہ کم جگہ پر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں جب بھی پڑھتا ہوں، بالخصوص جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اردو کیونکہ کہ مادری زبان ہے، پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیا کہتے ہیں محبت اور ایک الفت پیدا ہو جاتی ہے اس لفظ سے، اور ایک عجیب سے خیال میں کھو جاتا ہوں میں. ایسا ہونا بھی چاہیے مسلمانوں کو. نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. کیا لفظ ہے دیکھیے، اور کیا ہم نے کبھی مہمان نوازی. اللہ مہمان نوازی کرے گا، اللہ میزبان بنے گا. آپ کسی کو گھر میں مہمان بول کے لائیے، آپ 4 غلطیاں بھی اس کی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس مہمان ہے، وہ ہمارے پاس مہمان ہے. جہاں وہ ہر بار 1 روٹی کھاتا تھا گھر میں، آپ پاس آتا تو 2 روٹی کھاتا ہے. آپ کھلاتے ہیں اس کو خوشی خوشی. مہمان کی عزت اسلام نے بہت سکھایا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو بالکل جانوروں سے زندگی گزارتے تھے عرب لوگ، ان کے پاس ہی مہمان کی اتنی زیادہ عزت تھی. ضرورت کی اگر بکریاں ہوتی جو گھر کے استعمال کی ہیں اور مہمان آ جاتا کچھ نہ ہوتا تو وہ کاٹ کر کھلا دیتے، یعنی خود کا سامان داؤ پر لگا دیتے. مہمان کی اتنی تعظیم تقریب اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی. تو یہ ہمارا حال ہے. یہ تو اللہ ہے جو میزبان بن رہا ہے. نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس مہمان نوازی ہوگی. کوئی کہ جنت میں داخلہ اصل میں مہمان نوازی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے بھلائیاں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ ابرار کے لیے ہیں. یہ صفت ہم میں آنی چاہیے. ابرار، نیکوکاروں کے لیے ہے سب کچھ. اللہ کے بعد جتنی بھی بھلائیاں ہیں، یہاں پہ بھی خیر سے مراد جنتی ہے. خیر سے مراد بھلائی کا مطلب ہوتا ہے، مگر یہ جنتی ہے. تو وہ جو جنت ہے اور جنت میں جتنی بھی بھلائی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ ابرار، نیکوکاروں کے لیے. نیکوکار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ ہوتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ اب کون سی نیکی کروں، اب کون سی نیکی کروں. نیکیوں کی فکر جس کو ہوتی ہے وہ ابرار ہے. جو ہر وقت دنیا کی تگودوں میں لگے ہوتے ہیں، نیکی کا موقع بھی آتا ہے تو اس کو کھو دیتے ہیں، وہ ابرار کیسے ہو سکتے ہیں؟ برن کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، جو نیکی
کہ کاموں کے متلاشی ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب میں نیکی کروں. ان کے شیڈول میں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ شیڈول بناتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ مہینہ تنخواہ ملتی ہے، پہلے سے ان کا اس تنخواہ کا کچھ پرسنٹیج فکس ہوتا ہے، اس میں سے اتنا پیسہ ضرور جائے گا اللہ کی راہ میں، فلاں پیسہ فلاں جگہ جائے گا، فلاں میری بیوی پر خرچ ہوگا، فلاں میرے بچوں پر خرچ ہوگا. اسی طرح میرا 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت اتنا یہاں ضرور جائے گا. ان کے شیڈول ہی نیکیوں کے لیے فکس کر دی گئی ہے. ابرار تو اللہ کہتا ہے کہ وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے پاس بھلائیاں ہیں، جنت ہے، جنت میں جتنی بھلائیاں سب کے سب نیکوکاروں کے لیے. تو یہ 3 آیتیں تھی جو سورہ آل عمران کی تھی. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.